आप मुकदमे दर्ज करते जाएंगे, बंदे को पकड़ पकड़ के अंदर डालते जाएंगे, फिर मुकदमे दर्ज करते जाएंगे, फिर पकड़ के अंदर डालते जाएंगे, कभी गद्दार बनाएंगे, कभी दहशतगर्द बनाएंगे। तो ये सारा कुछ तो आपने मेरे साथ किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो आई एम द सेम गाय, जो मैं पहले था वही मैं हूँ। मैं आप निकाल के देख लें, मेरे पुराने प्रोग्राम्स में ऐसे ही बोलता था, इसी तरह बात करता था, ये मेरा अंदाज भी था बोलने का, ऐसे ही चलता फिरता था, ऐसे ही मैं शिकार खेलता था, घोड़े चलाता हूँ, तो बस ऐसा ही हूँ जैसे पहले था। शिकार खत्म कर दिया आपने? शिकार यार मैं बंदूक इसलिए नहीं उठाता कि मेरे पे एक पर्चा ये भी हो जाएगा कि इमरान रियाज ने बंदूक उठाई, चकवाल में और गोली लगी लाहौर में किसी बंदे को, तो मेरे पे ये ना डालना है। तो इसलिए मैं अब वो बंदूक उठा के शिकार खेलने एहतियातन नहीं जाता, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली के लोगों ने मना किया और उन्होंने कहा कि एहतियात करें, पूरी रियासत आप पे दिन रात मुकदमे दर्ज करना चाहती है, तो ये ना हो कि आप खेल रहे हैं और वो कोई और केस आप पे बना लें। दुरुस्त है, आपको अबडक्ट किया गया, आप एक लंबे अरसे तक 140 या 42 दिन अंदर है। अब वही सवाल उस पर मुख्तलिफ है कि उससे पहले वाले इमरान रियाज में उसके बाद वाले में क्या महसूस हुआ? यार मैं पहले की तरह ही रहना चाहता हूँ। मैं मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी, किस तरह प्रॉब्लम्स हैं, यानी वो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी सी, मुझे मेडिकल इसमें मुझे चोटें ऐसी लगी हैं जो थोड़ा सा है प्रॉब्लम, लेकिन ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, इस बीच में हेल्थ बहुत ख़राब हुई है। मैं काफ़ी, मेरे घर वाले बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, हमारा कारोबार सारा तबाह हो गया, हमारी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो गई, वो मल्टीपल चीज़ें हैं यार। मैं अकेला थोड़ी हूँ, बेशुमार और लोग हैं, उनके साथ भी हुई, तो मैं भी निकल जाऊँगा, वो भी निकल जाएंगे। जिंदगी का हासिल अब तजर्बे से इंसान गुजरता है, सीखता है। इमरान रियाज ने क्या सीखा? मैंने जो सीखा वो आपको दिखाई तो दे रहा है ना आपको। मैंने ये सीखा है कि आप ताकत के बलबूते पे चीज़ें नहीं कर सकते। मैंने ये देखा है कि सोच को और नज़रिए को कभी भी डंडे के साथ या ताकत के साथ बदला नहीं जा सकता। मैंने ये सीखा है कि लॉजिक के साथ आपको बात करनी चाहिए। मैंने ये सीखा है कि हाँ, मैंने कुछ चीज़ें बड़ी मज़े की भी सीखी। यानी मैंने सीखा कुछ ऐसी चीज़ों को जो पहले मेरे उनके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू शायद ठीक नहीं थे, और मुझे ये सीखने को मिला इस दौर में कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको किसी और एंगल से देखा जाना चाहिए था। मैंने सीखा कि मार्शल उलूम की जो किताब हमें पढ़ाई जाती है, दुनिया उसके बाहर है, उसके अंदर नहीं है। और भी बहुत कुछ सीखा। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह आपने यहाँ पर रहकर मुकाबला किया और आज आप अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, काश अगर अरशद शरीफ बाहर ना जाते तो शायद हमारे दरमियान होते? यार वो ये वाली बात ना मुझे बड़ा दुख देती है हमेशा। वो बाहर ना जाते तो हमारे दरमियान होते, तो क्या जिन्होंने उसको कत्ल करने का फैसला किया वो उसको पाकिस्तान में ना मारते? अभी तो ये फैसला होना बाकी है कि गोली किसने चलाई और किस कहने पे चलाई और कैसे चली। लेकिन क्या उसकी तहकीकात हो रही है इस वक्त? अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही। आज भी केस लगा हुआ है, मामला रुका हुआ है। उसकी फैमिली जो है वो भी इंसाफ के लिए दर बदर होती है। जिनको वो मिलते हैं वो कहते हैं जी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, सबको वो कहते हैं। एक आदमी कब तक जिंदा रहेगा ये फैसला तो मेरे रब ने किया है, लेकिन एक आदमी किस तरह जिंदा रहेगा ये फैसला उस आदमी ने करना है। तो अरशद शरीफ जितनी देर जिंदा रहे वो तो मेरे रब ने वक्त लिखा हुआ है सबका, लेकिन वो जिस तरीके से जिंदा रहे ये उन्होंने चूज किया रास्ता। और अब वो कैसे आपके दिलों में जिंदा है ये आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। क्या रियासत से टकराया जा सकता है? वैसे इस नतीजे पर आप क्या पहुंचे? नहीं, क्या ज़रूरत क्या है टकराने की रियासत को? रियासत फिर खुद क्यों मुखालिफ बना लेती है? इस नतीजे से आपको क्या लगता है कि जितने भी पहले हम देखते हैं कि पहले 3 साल में वज़ीर-ए-आज़म चलता था, खुद बराह रास्त इंटरवीन करते थे, इक़्तिदार में रहते थे। अब पिछले हम देख रहे हैं कि रियासत को अपने शहरियों से नहीं टकराना चाहिए। रियासत को चाहिए कि वो अपने शहरियों से टकराने से गुरेज करे। ऐसी रियासतों का अंजाम अच्छा नहीं होता और नुकसान हो जाता है। इसलिए रियासत को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो रियासत के शहरी हैं उनके साथ टक्कर ना ली जाए। रियासत हम देखते हैं कि मुशर्रफ दौर से पहले की रियासत है, आते थे कुछ अर्से बाद खुद दया करते थे, 10-10 8 साल इक़्तिदार करते थे। उसके बाद हमने देखा कि एक वज़ीर आज़म होता है, उसके बाद मेमोरेट बन जाता है या कोई और बन जाता है, कोई और बन जाता है, उसके बाद उसको घर भेज दिया जाता है। और उसके बाद इस तरह देखिए, जब तक ये सहूलतकार मौजूद रहेंगे ना तब तक ये होता रहेगा। इस रियासत में जो सबसे बड़ा मुजरिम आप कह लें इस खेल का है वो मियाँ नवाज शरीफ है। जुनेजों के खिलाफ, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, फिर
بے شمار سیاسی شخصیات کے خلاف، پھر بار بار پیپل پارٹی کے خلاف، پھر اس کے بعد جو پرویز مشرف کے ساتھ کیا. ابھی شاہد خاقان عباسی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ سول ایویشن کو کنٹرول کیا تھا. وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف کو ہم چاہتے تھے وہ انڈیا چلا جائے، پاکستان میں آئے ہی نہ. تو میاں نواز شریف صاحب کا جو کردار ہے اگر آپ اس کو مائنس کرتے ہیں نا پاکستان میں سے، تو پھر آپ کی ریاست اپنی عوام کے ساتھ اس طرح کا رویہ یا اس طرح سے ٹکراتی ہوئی آپ کو دکھائی نہیں دیتی. جب یہ ہوا اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے، یعنی باقیوں نے بھی سہولت کاری کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ باقی سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. ابھی زرداری صاحب نے کی سہولت کاری، فضل الرحمان صاحب نے کی، ابھی تک پچھتا رہے ہیں. ANP نے بھی کر دی، MPM نے بھی سہولت کاری کی. لیکن اس میں جو ٹریک ریکارڈ ہے نا، وہ سب سے زیادہ مرتبہ اور کنٹینیوسلی جس آدمی نے کیا وہ میاں نواز شریف ہے. اگر نواز شریف صاحب بار بار سہولت کاری نہ کریں تو ریاستی ادارے جو ہیں وہ اب تک شاید اپنی لمٹ میں ہوتے ہیں. کیا ایسی ڈیلر سنگھ نواز شریف کے پاس ریاست اقتدار میں لینے کا طریقہ اور کے بعد اقتدار میں لینے کا طریقہ اور کے بعد دیکھیں، نواز شریف از ویری اوبیڈینٹ، شہباز شریف از ویری اوبیڈینٹ. یہ بہت فرما بردار قسم کے لوگ. خواجہ آصف کے بارے میں تو ابھی نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا کہ وہ تو ان کے پاس نو تو ہے ہی نہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں اور اقتدار کے لیے وہ ہر مرتبہ کمپرومائز کرتے ہیں. مریم نواز نے کہا تھا نا کہ مجھے وہ رستہ اچھے سے آتا ہے، بس اس میں فلاں 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 وہاں چیزیں کرنی پڑتی ہیں، دیکھ لیں ان کو آتا ہے. یہی لیڈرشپ ہے. انہوں نے یہ تاثر پیش کرتے ہیں جیسے عمران جان ان کے ساتھ پسند اس وجہ سے ان کو زیادہ ملا ہوا. میں نے تو ان میں کوئی پرچے نہیں دلوائے. ابھی مجھے انہوں نے روکا تو مجھے میری وکلا کی ٹیم نے کہا کہ مریم نواز کو بھی پرچے میں ایڈ آپ کریں کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب آپ کے خلاف اس کارروائی میں شامل ہے. تو میں نے کہا جی عورت پہ پرچہ نہیں ہم کرواتے، تو باقیوں پہ آپ کریں جن جن پہ آپ نے کرنا ہے، لیکن عورت کے اوپر پرچہ ہم نہیں کروائیں. مرد کی مدعیت میں تو اچھا بھی نہیں لگتا عورت پہ پرچہ کروانا. تو میری ان سے کیا جنگ ہے، میری ان سے کیا لڑائی ہے. دیکھیں انہوں نے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، وہ انقلابی ہیں. اب ان کا پول کھولو تو وہ کہتے ہیں لڑائی ہوگی. اچھا کیا بنے کہ عمران خان کے بارے میں جب ہم اس وقت اقتدار میں تھے، پاور میں تھے، تو سب کہتے ہیں کہ فن پیج ہے. ایسا کیا ہوا کہ پیج پھٹ گیا اور باجوہ صاحب کے سسر اتنا انوالو ہوئے کہ عمران خان صاحب بات چل گئی اور میاں صاحب؟ یہ تو سارا کچھ اوپن ٹروتھ ہے. اب تو وہ بتا رہے ہیں کہ یار محمد زبیر صاحب کی باتیں نہیں آپ نے سنی، عرفان صدیقی صاحب کی بات نہیں سنی. عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے باجوہ صاحب. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں، PMLN کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، PTI کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. مانگ رہی ہے تو مجھ میں اب وہ لیٹ ہو گیا تھا، بہت لیٹ ہو گیا تھا. عمران خان کی سب سے بڑی غلطی کیا تصور کرتا ہے؟ عمران خان کی غلطی یار، عمران خان کی غلطیاں گننا شروع کریں گے تو آپ کو بے شمار مل جائیں گی. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ عمران خان کی غلطی اس کو ڈلیور کرتی ہے. میرے والد صاحب نے نا مجھے 2007 میں ایک بات کی، جب پرویز مشرف صاحب کا برا وقت ہے تو انہوں نے کہا تجھے کیا لگتا ہے کہ قدرت کسی کے خلاف چل پڑے یا اللہ کی قدرت کسی کے خلاف ہو جائے تو کیا آسمان سے ڈنڈا آتا ہے جو اس کے سر میں رہتا ہے؟ اللہ اس کی ماتی مار دیتا ہے. وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ پرویز مشرف کے ساتھ ہم نے ہوتا ہوا دیکھا تھا کہ اللہ ماتی مار دیتا ہے. اب اس وقت جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ گڈی چڑھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے. وہ جو کام غلط بھی کرتے ہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے. وہ جو بھی کرتے ہیں پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. کس کس قسم کی چیزیں ان کے خلاف نہیں کی گئی پھر بھی پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو ان کی غلطیوں کے اوپر انالیسس تو بہت لمبا کیا جا سکتا ہے. یعنی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا. وہ خود بھی اس کو بعض اوقات مانتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ اس وقت استعفیٰ نہ دیتے تو کیا آج ان کے پاس پبلک کی یہ سپورٹ موجود رہتی؟ پھر دوسری طرح کی بھی کوشچنز آتے ہیں نا. تو عمران خان صاحب کو بعض لوگ کہتے ہیں جی جون میں ان کو الیکشن مل رہا تھا، بھائی میں ان کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن عمران خان کے پاس کوئی گارنٹی تو نہیں تھی کہ اس کو الیکشن مل جائے گا، پھر ملا بھی نہیں بعد میں. آپ نے یہ بھی دیکھ لیا. تو غلطیاں ہر پولیٹیکل آدمی کرتا ہے. غلطی تسلیم کرنا ایک بڑی بات ہے اور عمران خان نے کئی دفعہ کہا کہ یہ غلطی میرے سے ہوئی اور اس نے تسلیم بھی کی. اٹس گڈ. عمران خان لگ رہا ہے کہ آپ کو قریب باہر آ رہے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں جی سچویشن پاکستان کے اندر اور بیرونی جو حالات ہیں ان کی سب کو اب اکٹھا کر کے دیکھیں گے، پھر آپ اس کو اینالائز کریں گے. اور یہاں تو سچویشن ایک دن میں یا چند گھنٹوں میں بدل جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ PTI والوں کو زیادہ توقع یہ لگ رہی ہے کہ شاید امریکن الیکشن میں عمران خان کی رہائی کا فیصلہ اور ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کیونکہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے اس نے عمران خان کو بڑا بروٹلی ڈیل کیا اور رابطہ وابطہ بھی کوئی نہیں کیا، بات چیت بھی کوئی نہیں. عمران خان صاحب کا اپنا ایک موقف تھا افغانستان کو لے کر، تو اس پہ جو امریکہ میں اوپینین بنی وہ عمران خان صاحب کے خلاف بنی. جو بائیڈن کو لگا کہ عمران خان اینٹی امریکہ یا اینٹی ان کی اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف.
تو بائیڈن انتظامیہ نے عمران خان کے لیے کسی قسم کی آواز نہیں اٹھائی جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا. تو انہیں لگتا ہے کہ شاید جو اگر انتظامیہ تبدیل ہو جائے تو حالات بدل جائیں، ان کو یہ لگتا ہے. لیکن میری ذاتی رائے میں امریکہ کوئی نہیں ہوتا جو پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اندر مداخلت کرے. پاکستان کے معاملات پاکستانیوں کو حل کرنے چاہیے. پاکستانی کورٹس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں. یہ آپریشن ہونے جا رہا ہے جس پر پی ٹی آئی کھل کر اس کا اظہار کرتے ہیں. اے این پی نے جماعت دیکھیں 4 بڑی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا کی. سب سے بڑی پی ٹی آئی، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جماعت جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، تیسری جماعت اے این پی ہے، چوتھی جماعت جماعت اسلامی. چاروں نے مخالفت کر دی. اب اگر خیبر پختونخوا میں آپریشن ہونا ہے تو آپ کو عوامی حمایت چاہیے ہوگی، اور 4 بڑی عوامی سیاسی جماعتیں اگر اس کی مخالفت کر رہی ہیں تو کیا وفاق اپنے طور پہ وہاں پہ آپریشن کر سکتا ہے؟ اچھا، علی امین گنڈا پور نے کہا کہ آپریشن کی تو بات ہی نہیں ہوئی. ابھی تو اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. اگر کلیئرٹی آنے کی چیزیں سامنے ہیں پھر پتہ چلے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی چین نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اس طرح آپ آپریشن کریں، اس طرح اناؤنسمنٹ کریں؟ نہیں، چین یہ کو ڈیمانڈ کرے گا پاکستان میں آپریشن شروع آپ کو دیا تھا. لیکن چین کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی کلیئر ہے. وہ 2 چیزیں مانگتے ہیں اور وہ چین نہیں مانگتا، ورلڈ بینک بھی مانگتا ہے، آئی ایم ایف بھی مانگتا ہے، ساری دنیا مانگتی ہے. نمبر 1، پاکستان میں سیکورٹی ایشو حل ہونے چاہیے. جو غیر ملکی سرمایہ کار آئے ہیں یا جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں، سیکورٹی کے ایشو حل ہونے چاہیے. دہشت گردی ختم ہونی چاہیے تاکہ سرمایہ کاری پاکستان میں آئے، لوگ پاکستان چھوڑ کر نہ جائیں. نمبر 2، استحکام ہونا چاہیے. لیکن دوسری چیز جو ہے، آپ نے دیکھا نا اس کا نام کیا آپریشن کا، عزم استحکام. استحکام کی ایک خواہش ہے جو پچھلے 2.25 سال سے پوری نہیں ہو رہی کہ ملک میں استحکام آنا چاہیے. لیکن وہ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ سیاسی نقطۂ نظر سے لوگ ابھی قائل نہیں ہوئے. ایک تو سیاسی عدم استحکام ہے، پھر اس کی وجہ سے معاشی عدم استحکام ہے، پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک بے چینی ہے، وہ بے چینی ختم ہی نہیں ہو رہی. تو 2.25 سال سے ایک بے چینی کی کیفیت ہے، ایک عجیب سٹینڈ آف قسم کی پوزیشن ہے پاکستانی قوم کی. ان کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے. مسلز بہت اسٹف ہو گئے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ، یعنی اتنی دیر تک آپ یوں سٹینڈ آف رکھیں گے پوری قوم کو اور ایسے یہ سچویشن رہے گی آمنے سامنے. ریاست اور ریاست کے لوگ جو ہیں وہ مختلف سوچ کے ساتھ زیادہ آگے نہیں بڑھ پائیں. آپ کو اگر استحکام لے کر آنا ہے تو سب سے بہتر طریقہ عوامی مینڈیٹ کا احترام ہے، اسی سے استحکام آتا ہے. سیکنڈ لاسٹ کوشچن، عالیہ حمزہ، سنم جاوید اور ڈاکٹر یاسمین، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ خواتین پر احتیاط کرنے کے بعد کیا وجہ ہے کہ ایک چیف منسٹر جو خاتون ہے اس کے باوجود بار بار ڈرے ہوئے ہیں بہت. ایک نے تو میاں نواز شریف کو شکست دی ہے، باقیوں میں ایک نے حمزہ شہباز کو ہرایا ہوا ہے، تیسری نے ویسے ہی جینا آرام کیا ہوا ہے سنم جاوید نے. وہ یہ بہت ٹف خواتین ہیں اور ان سے وہ خوفزدہ ہیں. یہ باہر آئیں گی تو یہ مومنٹم گین کر سکتی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں نا، اب یہ خواتین باہر آتی ہیں، جس دن چھوٹتی ہیں اس دن ان کو کیسے ریسیو کرے گی پاکستان تحریک انصاف کا گراؤنڈ. پھر اگر یہ اناؤنس کرتی ہیں کہ ہم فلاں جگہ پہ آ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یاسمین راشد کو چھوڑنے کے بعد دوبارہ کسی مقدمے میں اٹھا کے اندر ڈالا جا سکے گا؟ یہ وہ بڑے بڑے سوالات ہیں جن کے جواب ان کے پاس نہیں ہے. آپ کتنی دیر تک دیکھیں، آپ کو استحکام چاہیے تو آپ کو پولیٹیکل ورکرز کو فری ہینڈ دینا پڑے گا. آپ انہیں کہیں جی آپ جلسہ جلوس کرنا چاہتے ہیں، فلاں پارک آپ کے لیے حاضر ہے، آپ مینار پاکستان میں کر لیں، آپ ناصر باغ میں کر لیں، آپ یہاں کر لیں، وہاں کر لیں. آپ سڑکیں بند نہ کریں. آپ جو ہے وہ ایک سرٹن ایریا کے اندر رہ کے وہ کنڈیشنز کے ساتھ آپ اپنا احتجاج کرنے، اپنی بات چیت کرنے، تو ان کو وہ بھی الاؤ نہیں کیا جاتا. لیکن یہ کرنا پڑے گا اگر آپ کو استحکام لے کر آنا ہے سیاسی اور معاشی طور پہ، تو آپ کو اپنے مخالفین کو ان کا ڈیموکریٹک رائٹ دینا پڑے گا. آخری سوال، ایک دور تھا عمران خان حکومت میں ہوتے تھے ہر روز سبزیوں کے ریٹ فلاں نرخ فلاں اتنے ہائی ہو گئے. ان 2 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ 300 گنا قیمتیں بڑھی ہیں، لیکن شعبہ صحافت سے منسلک افراد وہ خراب ہوئے جو ہم ریٹس بتاتے تھے ایسے چپ ہوئے کہ خاموشی سچتا تھا. اچھا، میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا کوئی اکانومی سے یا ان چیزوں کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہے. میں کبھی کبھی ریٹ اس لیے بتاتا ہوں کہ میرے بہت سارے دوست جو بتاتے تھے وہ بتانا بند ہو گئے. میں امید کرتا ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت واپس آئے گی تو یہ لوگ مائک لے کے واپس عام آدمی کے منہ میں تل دیں گے اور اس سے کہیں گے ہاں 10 روپے مرغا آیا، کتنے روپے کا آٹا، کتنے روپے کا گھی ہے، کتنے روپے کی چینی ہے، کتنے روپے کا تیل ہے، کتنے روپے کا ڈالر ہے. یہ تب پوچھیں گے. ابھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں یہ بات کر رہے. اچھا، وہ لوگ تو نہیں کر رہے، آپ لوگ بھی اتنی زیادہ نہیں کر رہے. میرے خیال میں اس پہ اگر وہ مین اسٹریم میڈیا اس پہ کام نہیں کر رہا تو سوشل میڈیا کو لوگوں سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ جو تبدیلی پاکستان میں گزشتہ 2.25 سال میں آئی ہے، اس پہ آپ کی جیب پر اور آپ کے گھر پہ کیا اثر پڑا. عام آدمی کی آواز سنائی جانی چاہیے. میں تو اب پبلک میں
जाऊंगा, जाके ये काम करूंगा तो एक तो वहाँ अलग से रश लग जाता है, क्योंकि मुझे इतना विक्टिम बनाया कि लोग मुझे मिलने आ जाते हैं, वो अजीब किस्म की सूरत हो जाती है, तो मैं तो आउटडोर अब कर नहीं सकता। दूसरा ये है कि अगर मैं लोगों से ये सवालात करूंगा तो कल को मेरे ऊपर एक पर्चा भी और हो जाएगा दहशतगर्दी का, कि लोगों को उकसा के तो ये करवा दिया तो वो करवा दिया, तो इनका पता भी कोई नहीं है। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में जितने भी लोग सोशल मीडिया पे इस वक्त काम कर रहे हैं, आपके तवज्जुह से मेरी उनसे गुजारिश है कि वो निकले ज़रा पब्लिक में और जाके जो एक्चुअल इश्यूज हैं, हम ये तो पूछते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, एहतजाज होना चाहिए, इस बंदे के बारे में, इस चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है। मेरे ख्याल में ये ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि जैसे याद है आपको शाहिद अफरीदी पहले बहुत ज़्यादा महंगाई पे बात करते थे, अब नहीं करते। पहले बहुत ज़्यादा गवर्नेंस पे बात करते थे, अब नहीं करते। आजकल बहुत ज़्यादा निशाने पे रखा है शायद। भाई वो मैंने निशाने पे नहीं रखा हुआ है यार, लेकिन वो उन्होंने बहुत ज़ाती नौयत की बड़ी अजीब बात की है। मैं तो सिर्फ फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। मुझे वकला ने कहा कि इस पर केस करें आप, इसने बहुत ज़ाती नौयत का हमला किया, आप इस पर केस करें। मुझे वकला ने कहा, लेकिन मैंने कहा यार मैंने केस इस पर नहीं करना, हीरो है यार कौम का, मैं उसको हीरो के तौर पर देखना चाहता हूँ, एक विलन के तौर पर नहीं देखना चाहता, लेकिन वो बज़िद है कि मुझे विलन बनाओ। ऐसे लोग हर थोड़े दिन बाद लॉन्च होते हैं, कभी कोई लॉन्च हो जाता है, कभी कोई लॉन्च हो जाता है, कभी किसी को, वो जो भी बेचारा लॉन्च हो जाता है। गुफ्तगू किया गया किसने? आज मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में सही जगह था नहीं, लोगों को लॉन्च किया जाता है शायद इमरान खान के खिलाफ। इस वक्त देखें इमरान खान की मशीन चल रही है इज्जत वाली, अल्लाह ताला ने चलाई हुई है, ये चलती मशीन से हाथ ना दे तो चंगे रहोगे सारे। आपको कब मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखना? यार मेरी ख्वाहिश है मुझे कल ही काम मिल जाए, मैं करना शुरू हो जाऊँ, रुकावट कौन? लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है जी एनओसी नहीं है हमारे पास। अब वो मैं उन्हें कहता हूँ जी मैं तो आपको एनओसी नहीं दे सकता, वो कह रहे हैं जी आपका एनओसी हो तो हम आपको आज ही ऑन एयर करें। यार ऑन एयर जाना तो यार मैं तो इसके लिए भी परेशान हो गया हूँ कि मुझे तो टीवी चैनल वाले किसी प्रोग्राम में बुला के भी कोई बात नहीं पूछते। एज ए गेस्ट? हाँ, एज ए गेस्ट भी नहीं बुलाते मुझे, आप अंदाजा करेंगे एज ए गेस्ट भी नहीं बुलाते। प्रोग्राम में बुलाना, प्रोग्राम करवाना तो अलग बात है। हाँ, कई लोग ये कहते हैं कि जी आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं, लेकिन जब आप चैनल ज्वाइन करेंगे तो आप हमारा चैनल ज्वाइन करेंगे, वो ये कहते हैं। तो मैंने कहा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने प्रोग्राम करवाओ, तो वो अभी तक कोई हामी नहीं भर सका। देखते हैं कौन हिम्मत करता है।